ایرانی جنرل فدوی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کئی دنوں سے کوشش میں ہے کہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن نے جنگ جیتی ہوتی تو دنیا کو ثالثی کے لیے جمع نہ کرتا۔ جنرل فدوی نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ منگل سے کوشش میں ہے کہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ 11 دنوں میں ہماری فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا ہے، جس کے جواب میں جنرل فدوی نے یہ بیان دیا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے ہیں اور یہ جنگ پہلے ہی گھنٹے میں ہم نے جیت لی تھی۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ جتنا چاہیں باتیں کر لیں لیکن اب ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں۔ نیتن یاہو نے جنگ کی ذمہ داری ایرانی عوام پر ڈالنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مدد مانگی تھی، مدد پہنچ چکی ہے۔ نیتن یاہو نے ایران کے عوام کو اکسایا کہ اب ایرانی حکومت ہٹا کر آزادی حاصل کریں۔ آزادی کے لیے آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ایرانی اپنی تقدیر خود سنبھالیں۔ صہیونی حکومت کے پارلیمان کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے میزائل حملوں کی شدت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حزب اللہ ممکنہ طور پر تصادم کے کسی بڑے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کی جانب سے فائرنگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ یہ حملے کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ ہے۔ اس پارلیمان کے رکن نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو مکمل الرٹ رہنا ہوگا کیونکہ ان کے اعتراف کے مطابق حزب اللہ کے یہ میزائل حملے معاملے کا اختتام نہیں بلکہ اس کا آغاز ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے پہلی بار باضابطہ طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے ایک نام بھی مقرر کیا ہے۔ یہ معاملہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو کچھ ہوا اور آئندہ بھی یہ تصادم کی روزمرہ کی شکل بن جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمال اور اندرونی حصوں میں صہیونی آبادیوں اور فوجی اڈوں کے خلاف میزائل حملوں کی ایک وسیع لہر شروع کر دی ہے۔ صہیونی حکومت کے ہی ایک فوجی ریڈیو نے اعتراف کیا ہے کہ لبنان کی حزب اللہ نے حملوں کی اس لہر میں مقبوضہ اراضی کی جانب 100 سے زائد میزائل داغے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے CIA کے ایک سابق تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایران کے شدید حملوں کے بعد اسرائیل انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اسرائیل کا پانی نکل چکا ہے اور ایران نے امریکی فوج کی نگرانی کی صلاحیتوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کے فوجی حملوں کا مقصد ایران کی بڑی آبادی پر اثر ڈالنا ہے تو یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران کی 70 سے 80% آبادی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل کی 80% آبادی صرف 2 شہروں تل ابیب اور حیفا میں موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کو ایرانی عوام کے حوصلے توڑنے کے لیے سینکڑوں مقامات پر حملے کرنے پڑیں گے، جبکہ اس کے برعکس ایران صرف 2 بڑے اہداف پر حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل پر بہت بڑا اثر چھوڑ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل صرف ایک بم کی مار ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیلی شدید دباؤ میں ہیں اور جنگ بندی کی خواہش کے اشارے بھی دے رہے ہیں۔ CIA کے دوستو اس سابق تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں نے فوجی توازن کو بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے اور شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران 5 جدید ریڈار نظاموں کو ناکارہ بنا دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کامیابی نے امریکی فوج اور اسرائیلی فوج کو مؤثر طور پر اندھا کر دیا ہے۔ ماضی میں اسرائیل کو ایرانی حملوں سے تقریباً 30-45 منٹ پہلے تک پیشگی وارننگ مل جاتی تھی، لیکن اب یہ وقت کم ہو کر صرف 1 منٹ رہ گیا ہے۔ اس نے امریکی فوجی موجودگی کے بارے میں کہا کہ امریکہ نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اپنے فوجی اڈے سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات میں برقرار رکھے گا، مگر ایران کے بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے اب یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو چکا ہے
اور مشکل بن گیا ہے۔ اس سے پہلے دوستو، ایک اور امریکی فوج کے سابق انٹیلیجنس آفیسر نے کہا تھا کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے حملوں کے نتائج دراصل امریکہ کی غلط انداز کاری کا نتیجہ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسرائیل نے ایران کے رہنما اور ان کے اہل خانہ کو نشانہ بنانے میں کامیابی تو حاصل کی ہے، لیکن جیسا کہ امریکی صدر ٹرمپ امید کر رہے تھے کہ اس سے ایران میں حکومت کی تبدیلی یا نظام کے خاتمے کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس ایرانی عوام حکومت کے خلاف نہیں اٹھے بلکہ اپنے رہنما کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ ان کی موت پر سوگ منایا گیا اور سڑکوں پر نکل کر بدلے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اس سابق CIA آفیسر کا کہنا تھا کہ حملوں سے ایران کے میزائل پروگرام بھی معطل نہیں کیا جا سکا، جبکہ ایران کا رد عمل توقع سے کہیں زیادہ سخت اور غیر معمولی ثابت ہوا۔ CIA آفیسر کا دوستو کہنا تھا کہ ایران یہ یاد رکھیں کہ یہ CIA کا آفیسر کہہ رہا ہے، کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا۔ اس CIA آفیسر کا مزید کہنا تھا کہ ایران مسلسل اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اہداف پر میزائل حملے کر رہا ہے، جس کے امریکہ کے لیے سنگین نتائج ہوں گے، اور اس سے اپنے اتحادیوں خصوصاً عرب ممالک کے دفاع سے متعلق امریکی دعووں پر بھی سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگی صورتحال ایک نئے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ خلیجی حکومتوں کا دوستو کہنا ہے کہ فوجی فضائی اڈوں اور جوہری تنصیبات کے بعد اب پانی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے ابھی تک پانی کے پلانٹس کو نشانہ بنانے کا دوستو کوئی اعلان سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یقیناً اسرائیل کی یہ کارستانیاں ہے۔ اگر سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے والی پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو خلیجی ممالک کے بڑے شہر چند ہی دنوں میں پانی کے شدید بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ خلیجی ممالک جیسا کہ کویت، سعودی عربیہ اپنے پینے کے پانی کی 90% تک ضروریات دوستو انہی پلانٹس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اس تنازع سے خطے کو ممکنہ نقصان تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر کسی بڑے کمپلیکس کو صرف ایک کامیاب حملے میں بھی شدید نقصان پہنچ جائے تو چند ہی دنوں میں پورے شہروں کو خالی کرانے کی نوبت آ جائے گی، قحط پڑنے کی نوبت آ جائے گی۔ پانی کی معیشت کی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بھی پانی کے نظام کو نشانہ بنائے گا وہ ایسے پانی کی جنگ چھیڑ سکتا ہے جو موجودہ جنگ سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن ہو جائے گی۔ خلیجی خطوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے خشک ترین علاقوں میں ہمارے خطے شمار ہوتے ہیں، جہاں قدرتی میٹھے پانی کے ذخائر بہت ہی کم ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے ممالک اپنی زیادہ تر پینے کے پانی کی ضروریات سمندر کے پانی کو صاف کر کے پوری کرتے ہیں۔ کویت تقریباً 90% پینے کا پانی دوستو صاف کرتا ہے، عمان تقریباً 86%، سعودی عربیہ تقریباً 70%، متحدہ عرب امارات تقریباً 42% پانی سمندری پانی کو میٹھا کر کے حاصل کرتے ہیں۔ پورے خلیج میں 400 سے زائد پلانٹس ہیں اور یہ خطہ دنیا کا تقریباً 40% پانی اسی سے پیدا کرتا ہے۔ ان پلانٹس کے بغیر دبئی، کویت سٹی، ریاض اور دوحہ جیسے بڑے شہر اپنی موجودہ آبادی کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ خلیجی ممالک امریکی اڈے خالی کروا کے امریکیوں کو خطوں سے نکال دیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھی عرب ممالک کے اڈے سے ایران پر حملہ ہوا تو ایران کا اس کا جواب دینے کا حق محفوظ ہوگا۔ صہیونی آباد کاروں نے اسپین کے ایک صحافی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ایک صحافی کے ذریعے اس اعلان کے بعد کہ میزائل حملے کے انتباہ کے دوران تل ابیب میں واقع پناہ گاہوں سے اربوں کو باہر نکال دیا گیا اور اس اقدام کو نسل پرستی قرار دیا تو انتہا پسند صہیونی آباد کاروں نے صحافی کو تشدد پسندانہ پیغامات دینے شروع کر دیے۔ اطلاعات ہیں کہ انتہا پسند صہیونی آباد کاروں نے صحافی کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر برس پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو ہولوکاسٹ کے بعد اسرائیلیوں کے لیے سب سے بڑی آفت بن چکے ہیں۔ اسرائیلی شہری اپنی راتیں پناہ گاہوں میں گزار رہے ہیں۔
صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اب اسرائیلی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو ہولوکاسٹ کے بعد سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ ہماری توجہ صورتحال مزید بگڑنے سے پہلے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش پر مرکوز کرنی چاہیے۔ ترک صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنگ کو روکنا چاہیے اس سے قبل کہ یہ مزید بڑھے اور پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں لے لے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر ترکیہ اسرائیل کے خلاف اتحاد بنانے کے درپے ہے تو ایران کے بعد اس ملک پر حملہ کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نے اس سے پہلے بھی دوستو اسرائیل کے خلاف استقامت کے لیے واحد مسلم ایٹمی ملک پاکستان سمیت ایک سنی اتحاد قائم کرنے کے لیے سعودی عربیہ کو راضی کرنے کی کوشش کی بابت خبردار کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نفتالی نے کہا تھا کہ ترکیہ کا مقصد ہمارے خلاف ایک اتحاد قائم کرنا ہے کہ جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو، اسرائیل کو ختم کر دیا جائے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا ایران جنگ میں کبھی حصہ نہیں لے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ پر کینیڈا کا موقف واضح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا ان اقدامات کی حمایت کرے گا جو ایرانی جوہری پروگرام کے متعلق ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ G7 ممالک ایران میں کشیدگی میں کمی کا مشترکہ موقف تلاش کریں گے۔